دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل پر فضائی حملے کیے تھے؟ ان کو حملے کروانے کا ٹاسک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پختون قوم کی بیداری اور پاکستان کے نوجوان اور نئے نسل کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے ان بہادر سپوتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اسرائیل پر فضائی حملے کیے تھے اور ان کو حملے کروانے کا ٹاسک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ آئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیں تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو سکے۔ سامعین، اکتوبر 1973 رمضان المبارک کے دن تھے۔ اس وقت اسرائیل نے فلسطین پر قہر ڈھا رکھی تھی، بالکل اسی طرح جو آج کل انہوں نے غزہ اور فلسطین پر مظالم شروع کیے ہیں۔ بے شمار بے گناہ بچوں، جوانوں اور عورتوں کو شہید کروا رہے ہیں۔ یہاں پر دنیا اور یورپین ممالک کی انسانیت اور انسانی حقوق مر جاتے ہیں۔ یہاں کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی یورپین یا غیر مسلم کو نشانہ بنایا تو پھر ان کو انسانی حقوق اور انسانیت یاد آ جاتا ہے۔ اکتوبر 1973 میں اس وقت کے پرائم منسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا اور انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے 16 پائلٹس کو ایک ٹاسک سونپا گیا۔ انہوں نے ان کو یہ انسٹرکشن دی کہ ہم آپ کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے یا گرفتار ہو گئے تو ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، یعنی پاکستان آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ان کو اور باقی تمام لوگوں کو پہلے اعتماد میں لیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت شام کے صدر حافظ الاسد کو اعتماد میں لیا اور ان کو اپنا پورا منصوبہ بھی بتا دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اس خفیہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستانی پائلٹس کو دمشق پہنچایا گیا۔ دمشق کے ہوائی اڈے پر ان کو وہاں کے موجودہ روسی ساختہ پرانے اور ہستہ طیاروں کے بارے میں جانکاری دے دی۔ یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل نے دمشق اور جتنے بھی اس کے آس پاس عرب ممالک تھے ان پہ گولہ باری کر کے ان کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ پاکستانی پائلٹ MiG-21 اور F-13 کے کاکپٹ میں بیٹھ گئے۔ یہ روسی طیارے تھے اور یہ بہت ہی پرانے اور خستہ حال تھے۔ ان پائلٹوں نے ان کے بارے میں اور ان کے استعمال کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ دوسری طرف اسرائیل کے 32 جنگی جہاز جو جدید جہاز تھے وہ ہوا میں چکر لگا رہے تھے۔ پاکستانی پائلٹوں کے جہاز پرانا بھی تھے اور ہستہ حال بھی تھے اور ان کے ساتھ 30 منٹس کا فیول تھا ان کی جہازوں میں۔ اسی دوران انڈیا کو پاکستان کے اس منصوبے کا پتہ چلا۔ انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو ناکام بنانے کا عزم کر لیا۔ یاد رہیے کہ جہاں بھی اسرائیل یا انڈیا کی مسلمانوں کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے۔ اور ابھی جو پاکستان پہ ڈرون حملہ ہوا تھا تو اس میں بھی سارے ڈرون جو تھے وہ اسرائیلی ساختہ تھے اور اسرائیل کے کچھ ایکسپرٹ انڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
انہی ڈرون کو چلانے کے لیے۔ تو انڈیا جلدی پہنچ جاتا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے، اور ابھی بھی ایران اسرائیل وار کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ انڈیا نے ایران کی جاسوسی کی، اور ایران کی جتنی بھی معلومات تھی، جتنی بھی انٹیلیجنس معلومات تھی، وہ انہوں نے اسرائیل کو پہنچائی۔ یہاں پہ بھی ایران کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہود و نصارہ تو آپس میں دوست ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کا 51 نمبر آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی یہ مسلمان ممالک ان لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اسرائیل پر پاکستانی پائلٹوں کے حملے کے بارے میں۔ اسرائیل کے 2 معراج جدید جنگی جہازوں نے پاکستانی جہاز جس کو ایئر کموڈور عبدالستار ایلوی چلا رہا تھا، اس کو 2 اسرائیلی معراج نے گھیرے میں لے لیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے یہ 2 معراج جنگی جہاز جدید اور پاکستانی پائلٹ کے جہاز جو تھا وہ پرانا اور خستحال تھا۔ ایئر کموڈور عبدالستار ایلوی نے ایک اسرائیلی جنگی جہاز کو گرایا، اور فیول کم تھا ورنہ وہ دوسرے کو بھی گرا سکتا تھا۔ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسرائیلی جرنیل جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی ان کو للکارا اور کہا کہ آپ کی دوسری آنکھ بھی ہم نکال دیں گے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھر فلسطین کے نمائندے کے طور پر یاسر عرفات کو پاکستان کی دعوت دی، اور اس کے بعد دنیا نے بھی یاسر عرفات کو فلسطین کا نمائندہ کے طور پر پہچانا۔ یوں یاسر عرفات کو دنیا میں فلسطین کے نمائندے کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو فلسطین کا عاشق تھا، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی فلسطینیوں کی مدد کے سلسلے میں، اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گیا تو پھر یاسر عرفات پاکستان آ کر ان کے قبر پر فاتح خوانی بھی کی۔ یہ تھی پاکستان کے ان جان باز سپوتوں کا قصہ جنہوں نے اسرائیل پر فضائی حملے کروائے اور ان کے جدید معراج لڑاکے طیارے کو گرایا۔ پاکستان کے جان باز جذبے سے سرشار ہے، اور اسی جذبے سے انہوں نے ریسنٹلی انڈیا کے 3 رافیل اور 2 دوسرے جنگی جہاز بھی گرائے۔ پاکستان کی مٹی بہت زرخیز ہے، اور ان کے جان بازوں کے حوصلے بلند ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ دہرا کر اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر چنے چبوائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ولاگ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی اور ناصر رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پختے مسپارم اللہ مملج۔